تو صحابہ نے عرض کی، حضرت صوبان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ کون ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے اعمال کریں گے، لیکن اور یہاں تک فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، وہ بھی ذکر و فکر کریں گے، دیگر اعمال بھی کریں گے، لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا، تو وہ سب کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بنیا زردا، ساری کمائی اڑ گئی، سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کثرت تو نہیں ہو رہی، اگرچہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو گناہ ہماری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اور چوتھی بات جس پر میں آپ سے اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عقل حلال اور صدق مقال ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں عقل حلال اور صدق مقال کی تلقین کی ہے، ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ ستھرا اور پاکیزہ کھانا، اور یہ بنیاد ہے ہمارے باطن کی ستھرائی، عفت اور ہمارے اندر کی پاکیزگی کی۔ اگر کوئی شخص رزق پاک نہیں کھاتا تو کبھی بھی اس شخص کے باطن میں روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا اور اس نے ہاتھ لمبے کیے، یمد یدہ، ہاتھ لمبے کیے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا رب یا رب، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یمد یدہ، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدہ ہے، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق ہو پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غیل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تمہیں حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے،
وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے، تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے، رزق کا پاکیزہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے، بہلول دیوانہ۔ لیکن سادی بولے کہ سادیہ نزدیک رائے آشنا، خلق مجنونند و مجنو عاقل است، کہ اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں، میرا شغل سیکھنا سکھانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، اور میں جو ہے وہ آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے، 3 سوال کیے مختلف جگہوں پہ۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ تو جنید بغدادی نے بہلول سے پوچھا، اور انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے، یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے۔ سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ہے سچ بولنا۔ ہمارا دین ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج بچپن سے لے کر لڑکپن تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کہاں سے در آیا؟ ہمارا معاشرہ جھوٹ کو فن سمجھنے لگے گا تو ایک بچہ جھوٹ سیکھے گا، جوانی جھوٹ میں لتھڑی ہوئی گزرے گی، بڑھاپا جھوٹ کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ بسر ہوگا۔ جبکہ ہمارا دین سچ کا دین ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اعلان نبوت سے قبل بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے، تو اس پیغمبر کے ماننے والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آج میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کے محب ہیں۔ تو محب تو پھر چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ قالت ما کانا خلق ابغض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب، جو چیز حضور کو سب سے زیادہ ناپسند تھی وہ جھوٹ تھا۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ يَتَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور دیکھتے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حضور کی نگاہوں سے وہ شخص گر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سچے دل سے توبہ کرتا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی نگاہوں سے گر جائیں؟ اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو اگر جھوٹ زندگی میں ہے تو توبہ کرنا ہوگی، اور اگر زندگی جو ہے وہ سچ سے جڑی ہے تو سچ پر استقامت اختیار کرنا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کا احساس رکھتے ہیں، تو وہ ایک